اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ کا جو کہنا ہے کہ اس قسم کی آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں اور قوتیں ہیں اور اس قسم کا اسپرچول گفٹ ہے آپ کے پاس، کب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوا عمر کے؟ اچھا ویسے مجھے تو بچپن سے چیزیں محسوس ہوتی تھی، پر آپ اس کو نا میں اس کو اس سے لنک نہیں کر پاتی تھی، مجھے آئیڈیا نہیں تھا. لیکن میری دادی کے پاس یہ اس قسم کی اسپرچویلٹی بہت زیادہ تھی اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی اور وہ جنات کو دیکھ سکتی تھی. تو میرے والد صاحب جب میں کوئی ایسی کوئی بات کرتی تھی نا کہ ایسا ہوا، ابو کو بتاتی تھی کہ ابو یہ اس طرح چیز دیکھی، ابو کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ دادی والی چیزیں اس نے وہ لیگیسی کیری کی ہے. لیکن وہ مجھے وقت سے پہلے انہوں نے کوئی اتنا اویئر نہیں کیا. آہستہ آہستہ انہوں نے کہا میچورٹی آ جائے، سمجھ آ جائے، اس کو ہینڈل کرنا آ جائے، وہ مجھے گائیڈ کرتے گئے. لیکن مجھے پھر بھی ٹائم لگتا ہے، زندگی لگ گئی میں سمجھتی ہوں. آپ کی ریاضت بھی ہے اس میں؟ چینل مطلب اتنی نہیں میں بولوں گی، میں سچ بولتی ہوں جھوٹ نہیں، کیونکہ زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ میں بہت ریاضتیں کر پاتی. میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نیچرلی. لیکن اس میں ریاضت چاہیے ہوتی ہے اس میں؟ ہاں، اگر آپ ریاضت ڈال لیں تو چیزیں اور بڑھ سکتی ہیں. کس نوعیت کی ریاضت؟ دیکھیں ریاضت ہوتی ہے تسبیحات، اللہ کے اذکار و ذکر، اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں جو اس چیز کو آپ کے انر آئی کو مزید اوپن کرتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ 2 بار میرے زندگی موت کے جو تجربات سے میں گزری اپنے، ہاں، اور 2 بار میڈیکلی ڈیتھ ڈکلیئر ہو کے میں زندہ ہوئی. تو وہ اللہ کی ذات ہے جو زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے لگا کہ اس ایکسپیرینس کے بعد بھی میری انٹرنل سائڈ زیادہ مجھے چیزیں نظر آنے لگی، سمجھ آنے لگی. اچھا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ابھی. پوری دنیا میں ہمارے یہاں بھی، ہمارے دوست احباب میں بھی جو لوگ سائنس پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، سائنس ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور جو لوگ اسپرچویلٹی کے حوالے سے مختلف رائے رکھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ وہ دیکھنے میں آیا ہے نا کہ کلینکلی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں ساری جو وائٹلز ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے جی آدھے گھنٹے کے بعد آدمی جو ہے حیران پریشان ہے. پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا، ابھی تازہ اس پہ اتفاق سے 2 شعر اسی اس پہ ہوئے. اب اس کے اندر بھی میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، تو میں نے کہا آپ ریسرچ کیجیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے. ایک واقعہ تو آپ ہی سنا رہی ہیں، تو میڈیکل سائنس تو ایک حقیقت ہے. آپ پتہ کیا کیجئے، آپ مجھے وہ شعر سنا دیجئے، اور آپ کی شاعری کی تو میں ویسے ہی بہت بڑی مداح ہوں اور یہ تو میں سننا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. اس لیے کہ وہ اسی حوالے سے ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس کہ مرنے کے بعد پوری دنیا میں ایسے واقعات کیسے ہوتے ہیں جہاں بے پناہ یعنی کہ جدید اکوپمنٹ ہے، وہاں پہ بھی ڈاکٹرز اور سب ڈاکٹرز بھی چیک کرنے کے بعد اکوپمنٹ بھی خاموش ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آدمی ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ آ جاتا ہے، پھر لمبی لمبی زندگی لوگ جیتے ہیں. اور جو کلینکل ڈیتھ کے حوالے سے شعر تھا کہ کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، کہ جس کے ہجراں میں ہمیں سانس گوارا نہ ہوا، وہ کسی طور ہمارا نہ ہوا. موت کے بعد کئی لوگ ہوئے ہیں زندہ، موت کے بعد کئی لوگ ہوئے ہیں زندہ، نہ ہوا عشق مگر ہم کو دوبارہ نہ. واہ واہ واہ، وسیع کمال ہے. یہ تو پورا پروگرام لٹ گیا، آگے ختم ہو گیا شعر کے آگے. شکریہ. جو آپ نے اپنا مجھے زندگی اور موت والا واقعہ سنایا، اس سے مجھے یاد آیا کہ ابھی میں نے اسی تجربہ تو نہیں تھا، یعنی کہ جو پڑھتے ہیں ہم، مشاہدہ بھی میرے مشاہدے میں بھی ایسا نہیں ہے، مگر اس حوالے سے پڑھا میں نے بہت ہے. پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات جو ہیں موجود ہیں. تو آپ فرمانی تھی جب آپ کی موت یعنی کہ ڈکلیئر کر دی گئی باقاعدہ؟ جی 2 بار. 2 مرتبہ. بلکہ دوسری بار تو خیر ڈکلیئر ہو گئی ڈاکٹرز نے، اور اسی دوران پھر میں اٹھ کے بیٹھ گئی. لیکن پہلی باری تو 2 ہاسپٹلز نے ڈکلیئر کر کے باڈی گھر بھیج دی. تو وہ لیکن میرے فادر کا یقین اور ان کا گھر بھیج دی مطلب میت تھی، اور صرف ابو کا انتظار تھا. ابو نے کراچی سے آنا تھا، اور ابو نے آ کے مجھے میری میت لے کے فرار ہو گئے. اور ان کو یقین تھا کہ میں زندہ ہوں، اور ان کا یقین اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرامت اور میرے باپ کا یقین ہے کہ وجہ سے آج میں یہاں ہوں، ورنہ میں جب 8 یا 9 سال کی تھی دفنائی جا چکی ہوتی. یہ واقعہ میں آپ کی بات سے سمجھا کہ آپ اس وقت 8-9 برس کی. ہاں، اور پہلا. دوسرے میں میری 2nd بیبی ہونے والا تھا. اس وقت آپ شعور میں تھی نا اس وقت. اور دونوں مرتبہ کس ہاسپٹل کا واقعہ ہے یہ؟ پہلا تو جو 2 ہاسپٹلز نے مجھے ڈکلیئر کیا وہ لاہور کے بڑے نون ہاسپٹل ہیں، نام اس لیے نہیں لینا چاہتی ان کی. اور لیکن جو UCH ہے گلبرگ کا، ڈاکٹر بینجمن تھے، امریکن ڈاکٹر،
انہوں نے مجھے ریٹریو کیا. وہ ہاسپٹل ہے جس نے مجھے میرے باپ کے بلیف پہ ایک ایفرٹ پٹ کیا اور مجھے دوبارہ زندگی میں, کیونکہ اپینڈکس پھٹی ہوئی 78 آورز گزر چکے تھے, پورا میری باڈی پھول چکی تھی, گرین کلر کی ہو چکی تھی, پوری آنتیں گل چکی تھیں, انٹرنل سسٹم تباہ ہو چکا تھا. میرے والد کا بلیف تھا کہ دوبارہ دیکھو, اور اس بلیف سے دیکھو کہ یہ زندہ ہے. کہ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے, سب کہہ چکے ہیں آپ بلیو نہیں کر رہے. انہوں نے کہا یہ مرے گی نا تو مجھے یہاں پتہ چلے گا. میرے باپ کا میرے سے جو ایک اسپرچل باؤنڈنگ تھی نا, بس وہ ان کا بلیف تھا. یہ جو اسپرچل بانڈنگ کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ میں نے سینکڑوں لوگوں سے یہ سنا, اور سینکڑوں لوگوں نے جب ڈسکس کیا تو مجھے بہت سارے کیسز میں یہ سچی بات ہے, مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے, چونکہ میں دونوں چیزوں کا گواہ تھا. کچھ معاملات میں نے خود اپنے ساتھ دیکھے اسپرچولی بانڈنگ کے حوالے سے. یہ کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے کہ دونوں طرفہ کتنی اسٹرانگ ہے. میں اس کی مثال دیتی ہوں کہ میرے اور میرے والد کے گھر کا جو اب ہے وہ اس میں کوئی 10 سے 15 منٹ کا ڈسٹنس ہے. اب میں اپنے گھر اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوں اور مجھے ایک دم میرے آگے منظر نامہ آتا ہے کہ ابو لیٹے ہوئے اپنے بیڈ پہ اور کمرے میں کوئی دھواں سا بڑھ رہا ہے اور ابو کا سانس اکھڑ رہا ہے اور ابو کی حالت غیر ہو رہی ہے اور ابو ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں, ابو کی آواز نہیں نکل رہی اور ابو کے ساتھ کمرے میں اس ٹائم کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ نے محسوس کیا؟ یہ میں نے محسوس, پکچرائزیشن میرے آنکھوں کے آگے ہو رہی تھی, جاگتی آنکھوں سے, سوئے ہوئے کے ساتھ نہیں. مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ ابو از ان ٹربل. میں نے گاڑی نکالی اور میرے خیال میں 15 منٹ کا ڈسٹنس میں نے 6 سے 7 منٹ کی میں اس تیز رفتاری پہ گئی اور میں نے گھر جا کے بیل پہ ہاتھ رکھ دیا. بھائی اوپر والے پورشن میں تھا, بھائی بھاگا آیا کہ کون ہے جو رات کو اس پہر 2, 2:30, 3 بجے کا ٹائم تھا. اس نے دروازہ کھولا, اس نے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ابو کدھر ہے. میں کمرے میں گئی تو ابو کے سانس اکھڑ چکے تھے, ابو کو اس ٹائم ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو بس اس نے کہا کہ ابو نے آپ کو انفارم کیا ہے؟ میں کہ نہیں, بس میں آ گئی ہوں. مطلب اس طرح کا ایک ہے باؤنڈنگ کہ آپ ایک کونے میں ہیں دنیا کے اور دوسرا شخص دوسرے کونے میں. یہ جو ابھی آپ نے بھی بتایا, یہ ہم جب بات کریں تو ہمیں اس جن کے حوالے سے تو کم زیادہ ملیں کچھ لوگ, اس حوالے سے تقریباً ہر دوسرے شخص کا یہ تجربہ, ہاں بالکل, فیملی کے حوالے سے, اپنے پیاروں کے حوالے سے, پیرنٹس کے حوالے سے, ڈوبنے کے حوالے سے, گھبرانے کے حوالے سے, اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, مگر جب کچھ برا ہو رہا ہے پیارے کے ساتھ تو دل ڈوبتے ہیں لوگوں کی. یہ تجربہ بے شمار لوگوں سے ہم نے وہ کیا. اس کو کیا بڑھایا جا سکتا ہے یا یہ بس ایک ہی دفعہ ہوتا ہے زندگی میں؟ یہ کیا چیز ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس کو آپ کی ہارٹ کی جتنی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, جتنا زیادہ آپ اسپرچولی اٹیچ ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ, آپ کا رشتہ ہیومن ٹو ہیومن, ایک ہوتا ہے روح کا رشتہ, اور وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا, روح سے روح کا ملاپ ہے یہ, جسم تو درمیان ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اصل بات یہی ہے, محبت وہ جذبہ ہے کہ محبوب اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دیدار کے لیے بلا لیتی ہے. یہ محبت ہے. یہ عام انسان کی مطلب سوچ, محبت وہ میریکل کرتی ہے جو میں سمجھتی ہوں کوئی چیز نہیں کر سکتی. جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے, جہاں علم ختم ہو جاتا ہے, وہاں اللہ سے بندے کی ہو, بندے کی اللہ سے ہو, وہ عروج محبت. اور انسان کی انسان سے خود ایک معجزہ ہے نا, محبت معجزہ. دیکھیں میرے باپ کی میری محبت میرے لیے زندگی میں معجزہ بنی. میری جو دوسرا میرا واقعہ ہے اس میں میرا بیٹا تھا چھوٹا سا, تب جب میں نے اپنے آپ کو خود مرے ہوئے دیکھا اور سارا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہی ہیں, آپ نے دیکھا کہ آپ بالکل سیکنڈ ٹائم آئی ایکسپیرینس لائف آفٹر ڈیتھ. کہاں تھی اس وقت آپ, کیا کیفیت تھی, انوائرمنٹ کیا تھا, جو بھی اس حوالے سے آپ شیئر کرنا چاہیں. ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں, میرے والد اور میرے پاس تھے, اور میرا بیٹا جو تھا بڑا والا وہ 2.25 سال کا تھا. تو میں نے کیفیت فیل کی کہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اپنی روح کو سرکتے ہوئے اور نکلتے ہوئے جب میں نے محسوس کیا, اور اس کے بعد جو منظر عام بدلا, تو میں اسی ہاسپٹل کے کمرے میں چھت سے خود کو دیکھ رہی ہوں. اور میرے ڈاکٹر بھاگے آ رہے ہیں, مجھے پمپ کر رہے ہیں, مجھے ہارٹ میں انجیکشن لگاتے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میں آئی ایم نو مور, کہ میں گئی. اور میں اسی دنیا میں تھی جو آپ کا ماحول تھا, جب آپ دیکھ رہی تھی, اسی کمرے میں تھی, اسی کمرے میں موجود تھی. اب میں محسوس کر رہی ہوں الگ دنیا نہیں تھی. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تو مر گئی ہوں, تو مجھے واپس جانا ہے. تو میں کہتی ہوں میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ وہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا.
اللہ مجھے جانے دے، اللہ مجھے جانے دے. ڈاکٹرز کی ساری لائنیں اسٹریٹ ہو گئی سب کچھ. آخری جو انہوں نے کہا کہ الیکٹرک شاکس، کیونکہ میرا ہارٹ بند تھا، الیکٹرک شاکس دینے کے لیے. اب ادھر سے وہ ان کی کوششیں بڑھ رہی ہیں، ادھر سے میرے اللہ سے ریکویسٹیں بڑھ رہی ہیں اور زور پکڑ رہی ہیں کہ مجھے جانے دے، مجھے جانے دے. اور مجھے کسی نے اوپر کھینچنا شروع کر دیا روح کو اس سفر سے نکلے. تو لیکن جیسے ہی مجھے الیکٹرک شاک ایک لگا اور دوسرا لگا تو میں گر گڑا کے اللہ مجھے جانے دے میرے بچے کے پاس. ایسے کسی نے مجھے چھوڑ دیا کہ جا، اور میں تیزی سے اپنے جسم میں داخل ہوئی اور سیکنڈ شاک کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئی کلمہ پڑھتی ہوئی. ڈاکٹر بھی گھبرا گیا اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کا ہارٹ کچھ کام نہیں کر رہا تھا، یو ور ڈیڈ، اور اگر اس شوق پہ آپ نہ اٹھتی تو ہم ابھی آپ کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتے بس. لیکن وہ محبت تھی، میرے رب کی محبت اپنے بشر سے اور میری محبت اپنے بچے سے. یہ فرمائیے گا بہت دیانتداری سے، کبھی آپ نے انالائز کیا کہ یہ جو، چونکہ وہ تو چلے آپ چھوٹی تھیں، یہ جو دوسرا واقعہ آپ کہہ رہی ہیں، لیکن آپ بہت ذمہ دار خاتون ہیں اور آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل دیانتداری سے کہہ رہی ہوں گی، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی ہونے نہ ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے اگین میرا ایک شعر ہے کہ ہے یاد کوئی 106 کہہ رہا تھا اور میں تیرا نام لیتا رہا اس بخار میں. یا ایک اور جگہ میں نے کہا کہ یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں، یہ مکر ہے کہ ہوش میں آیا ہوا ہوں میں، کچھ دیر قبل ہوش سے جانا فریب تھا. تو یہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان ایک کیفیت ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، آپ کو کبھی لگا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ہیلوسینیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس ہیلوسینیشن کو وہ حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اس کا تجزیہ کیا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ حقیقت تھا، یا کسی وہم یا گمان کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا؟ نہیں نہیں، بالکل یہ تو آپ حقیقت نے ہے، اس کو انالائز کیا بالکل. اور وہاں کے ڈاکٹر اس چیز کے گواہ تھے، اور جو میں نے ان کو بتایا کون کہاں تھا کیا کر رہا تھا وہ بھی، کیونکہ اس ٹائم میری باڈی میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو ہارٹ بیٹ اور انہوں نے تصدیق کی، پلس نہیں تھی. ہاں انہوں نے تصدیق کی. ویری اسٹرینج اینڈ انٹرسٹنگ. یہ فرمائیے آخر میں کہ جو آپ کی وظائف کی جو آپ کا علم ہے، اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ چلتے پھرتے ایک عام آدمی کی زندگی میں جو وہ پڑھ سکے اور اس کی زندگی میں مثبت اثرات جو ہیں اس کے مرتب ہو سکے؟ کوئی بھی ایسی چیز جو کثرت سے استغفار اور درود پاک، ہاں سبحان اور اللہ، آیت الکرسی اور تینوں کل، سبحان اللہ، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. اور اور اس کے کوئی خاص اوقات کار نہیں، چلتے پھرتے جس آپ جب حالت چاہیں میں آپ جس پڑھنا ضرورت. چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سعدیہ سہیل صاحب، آپ تشریف لائیں اور بہت اچھا لگا، بڑی شاندار گفتگو آپ سے رہی. بہت شکریہ. اور لوگوں نے بھی میں خیال انجوائے کیا ہوگا، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، مگر بہرحال میرے خیال میں انہوں نے لطف ضرور لیا ہوگا آپ کی گفتگو کا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اور شعر آلریڈی بہت آج مجھے یاد آ رہے تھے کیونکہ روحانیت کے حوالے سے تھے. سو جتنے بھی میں نے کہے تھے اس میں سے کم 25% آج میں نے شیئر کر لیے. وہ موقع ہی ایسا تھا، گفتگو ایسی تھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے میں آگاہ